تو ہمارا جو سیریس ٹاپک تھا وہ آپ لوگوں نے سنا، مگر ظرافت، طنز ہماری زندگی میں بہت خوبصورت رنگ کھولتا ہے، تھوڑا کہہ بکھیرتا ہے. تو جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں وہ انہوں نے کچھ ضیاء صاحب سے بھی سیکھا، کچھ انہوں نے معین اختر صاحب کے ساتھ کچھ کام کیا. ان کی والدہ کی کتاب زخم ہجراں شاعری کی کتاب آئی، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. ہالینڈ میں رہتے ہیں اور بہت عرصے بعد دوبارہ سے فرسٹ ٹائم پرفارم کرنے آ رہے ہیں. آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. بھرپور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں سیف اللہ سیفی صاحب. سب سے پہلے تو میں نثار ان کی ٹیم، صدر انجم رضا صاحب، روح رواں اس پورے پروگرام کے اکرم خانی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. اور وقت ضائع کے بغیر مجھے پہلے ہی کافی بتایا ہو چکا ہے. آپ کے سامنے اپنا ایک مضمون پیش کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے مردوں کا نوحہ. ویسے تو یہ پاکستانی مردوں کا نوحہ ہے، لیکن اگر نیم کے اوپر پیش لگا دیں تو یہ مردوں کا نوحہ بن جائے. اب فرق اتنا ہے، پاکستانی مردوں کے نوحے کو مردوں کا نوحہ کہہ دیں تو بات تقریباً ایک ہی ہے. فہد کا دن بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہر عام پاکستانی مرد کا ہوتا ہے. وہ اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر نیند دراز تھا، ہاتھ میں ریموٹ اور ایک ہاتھ میں ریموٹ اور سامنے ٹی وی پر کرکٹ میچ، دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ. وہی بوجھ تو ہر پاکستانی مرد اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے مظلوم انسان ہونے کا بوجھ. اچانک کچن سے آواز آئی، فہد ذرا کپڑا طے کر دو. فہد کو لگا جیسے کوئی گہری سازش تیار کی جا رہی. ریموٹ ہاتھ سے گرتے گرتے بچا. کپڑے طے کرنا، وہ بھی میں، کیسے نہیں معلوم کہ میں ایک مرد ہوں، ایک عظیم پاکستانی مرد جو پورے خاندان کا کفیل ہے، دفتر میں باس کی ڈانٹ کھاتا ہے، گلی کے بچوں کو کرکٹ سکھاتا ہے. کپڑے طے کرنا تو میرے دائرہ کار میں آتا ہی. فہد نے بڑی مشکل سے اپنی مردانگی کو بچاتے ہوئے کہا، اچھا ابھی کرتا ہوں. دل میں سوچ رہا تھا یہ معاشرہ ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. فہد نے کپڑے اٹھائے جیسے کوئی بڑا قومی کارنامہ انجام دینے جا رہا تھا. ہر قمیص و شلوار طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کی مردانگی پر حملہ ہو رہا ہے. کیا میں کوئی کپڑے طے کرنے والا ہوں؟ یہ کام تو شاید میرے دادا نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا. اسی لمحے اسے دفتر کا وہ دن یاد آیا جب فہد پر ایک اور قیامت ہوئی تھی. وہ باس کے ساتھ میٹنگ میں تھا، بڑے اعتماد سے پلان پیش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی خاتون کلیگ بولی، سر مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اور طریقہ آزمانا چاہیے. فہد کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہو گیا. کیا ایک پاکستانی مرد کو کسی عورت کی طرف سے مشورہ بھی قبول کرنا پڑے گا؟ یہ تو سیدھی سیدھی سازش ہے. لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھی، کیونکہ آخر وہ ایک مرد تھا اور مرد کے لیے اپنے جذبات ظاہر کرنا مایوس سمجھا جاتا ہے. کپڑے طے کر کے جیسے تیسے واپس صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ موبائل پر پیغام آیا. دوستوں نے جم چلنے کو کہا تھا. جم وہ جگہ جہاں ہر پاکستانی مرد اپنی مردانگی کا ثبوت دیتا ہے. بھاری وزن اٹھانا، زور زور سے آوازیں نکالنا اور سب کو بتانا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. فہد وزنی ڈمبل اٹھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے. یہاں تو سب کو بس یہی دیکھنا ہے کہ میں کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں. گھر لوٹا تو سکون کی امید تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. بیگم کی آواز پھر گونجی، فہد کچھ یاد ہے آج تمہیں برتن بھی دھونے ہیں. فہد کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا. برتن دھونا یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا پاکستانی مرد سے یہ بھی توقع رکھی جائے گی کہ وہ گھر کے کام کرے جیسے کسی ڈرامے کا بے بس ہیرو؟ یہ تو سراسر ظلم ہے. فہد نے دلی دل میں کہا، مرد کی جگہ تو صوفے پر ہے جس کا اہم کام ہاتھ میں ریموٹ پکڑے کرکٹ میچ کے دوران میں زور زور سے چیخ کر ٹیم کو سپورٹ کرنا. لیکن کیا کیا جائے؟ اس نئی دنیا نے مردوں کو آئینہ دکھا دیا. کیا وہ صرف ریموٹ کے سلطان ہیں؟ مگر گھر کی اصل حکمرانی کا تاج بیوی کے سر پر ہی سجے گا. فہد نے گہری سانس لی اور خود کو تسلی دیتے ہوئے دلی دل میں کہا،
ایک دن یہ دنیا مردوں کے حقوق کو دوبارہ تسلیم کر لے گی، ایک دن پاکستانی مرد پھر سے اپنی وہ عظمت حاصل کر لے گا جسے وہ بھول چکے ہیں، لیکن تب تک یہ چھوٹے موٹے کام جھیلنے ہوں گے۔ وہ دوبارہ صوبے پر بیٹھا اور ریموٹ کو مضبوطی سے تھام لیا اور چینل بدلتے ہوئے دل میں مسکرا کر بولا، ہم مرد ہیں تھوڑے سے مظلوم۔ اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ پاکستانی مرد اصل میں مظلوم بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ انہیں داد دیں یا بس ترس کھائیں۔ اگر ترس کھانے کا ارادہ ہے تو پھر بیچارے پاکستانی مردوں کے لیے ہر سال ایک خاص دن منایا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب سوال ہے کہ اس کا عنوان کیا ہوگا؟ کچھ عنوانات میرے پاس ہیں، کچھ آپ سوچئے۔ میری نظر میں اس کا عنوان ہونا چاہیے مردوں کی صوفہ کانفرنس، مردانہ مشقت فیسٹیول، مردوں کا قومی نوحہ کنونشن وغیرہ وغیرہ۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ کی سماعت میں بہت بہت